اور کالا لباس جسے انہوں نے کہا جہنمیوں کا، وہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے ایک کسروانی طیالسی جبہ کالے رنگ کا نکالا، پرشین امپائر کا جبہ، کسروانی طیالسی، وہ بلیک جبہ ہی ہوتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک، تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رنگ نہیں بولنا ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ کڑھائی ہوئی تھی، گوٹ لگی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور اس جگہ پہ بھی، اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور پھر ان کے بعد یہ میں نے لے لیا، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی، یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت، یہ آپ کے تبرکات کو تو ہم مانتے ہیں بشرطے کہ وہ ثابت ہوں۔ صحیح بخاری میں نہیں ہے، ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک برتن نکالا جس میں نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے کچھ بال تھے، اور اس پورے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کٹورا ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجتا تھا، تو وہ حضور کے بال اس میں ڈبوتی تھیں، تو جو پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی، الحمدللہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو کالا جبہ پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا۔ پھر صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یا آج کل آپ کہہ لیں جس طرح چیک کا پرنٹ ہوتا ہے، ڈبے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ہنڈیا کی شکل کے، اونٹ کے کجاوے کی شکل کے، کالے رنگ کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے انہیں لیا، اس میں نہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کالی کملی والے، اور ویسے کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا ہے، تو خانہ کعبے کے اوپر کون سا لباس چڑھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک کالا۔ صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے، حضور کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا۔ پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر سیدنا علی، یہ جو حدیث قصہ چادر والی حدیث پانچ تن پاک والی، اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اما عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے ان چاروں کو ساتھ لیا، اور پھر قرآن کی آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس میں حضور کی چادر بھی کالی ثابت ہو۔ آج کل یہ جب سے طالبان کی فتح ہوئی ہے تو آپ کو وہ پھر حدیثیں سنانے شروع کر دیے ہیں، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے۔ کالے جھنڈے کیوں؟ وہ تو رافضیوں کے ہیں۔ ویسے طالبان نے اپنا جھنڈا سفید رکھا ہوا ہے، فی الحال سفید ہے، کالا ہو جائے گا انشاءاللہ جدو امام مہدی آن گے، لیکن وہ تو پتہ ہو سکتا ہے کوئی اور طالبان ہوں، کوئی علمی کتابی طالبان ہوں، ہاں انشاءاللہ تعالی۔